ایک دور دراز گاؤں میں ایک غریب موچی رہتا تھا۔ اس کا نام تو کسی کو معلوم نہ تھا، سب لوگ اسے بس موچی ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کا کچا سا گھر گاؤں کے آخری کنارے پر تھا، جہاں اکثر ہوا تیز چلتی اور راتوں کو سناٹا چھا جاتا۔ اس کے پاس نہ کوئی بیوی تھی، نہ اولاد، نہ کوئی اپنا۔ وہ اکیلا ہی زندگی کے دکھ جھیل رہا تھا۔ ہر صبح وہ فجر سے پہلے اٹھتا، اپنے پرانے اور زنگ آلودہ اوزاروں کو سنبھالتا اور گاؤں کی گلیوں میں نکل پڑتا۔ وہ لوگوں کے پھٹے پرانے جوتے سی کر چند سکے کماتا۔ بعض دن تو اسے اتنے پیسے بھی نہ ملتے کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ کئی راتیں وہ صرف پانی پی کر سو جاتا، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا اور صبر کرتا۔ ایک دن بڑی مشکل سے اس نے کچھ چاول اور دال خریدے۔ اس نے دل میں خوشی محسوس کی اور کہا، آج تو میں کئی دن بعد پیٹ بھر کر کھچڑی کھاؤں گا۔ اس نے لکڑیوں سے چولہا جلایا، دیگچی میں پانی، دال اور چاول ڈال کر کھچڑی پکانے لگا۔ جیسے جیسے کھچڑی پکنے لگی، اس کے خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ موچی کے دل میں خوشی کی ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دیگچی اتار کر ایک طرف رکھ دی کہ ذرا ٹھنڈی ہو جائے، اور وہ کچھ جوتے پہنچانے باہر نکل گیا۔ اسی وقت جنگل سے ایک کمزور اور بھوکا گدڑ گاؤں کی طرف آ نکلا۔ کئی دنوں سے اسے کچھ کھانے کو نہ ملا تھا اور آنکھوں میں بھوک جھلک رہی تھی۔ جب اس نے کھچڑی کی خوشبو سونگھی تو وہ خود کو روک نہ سکا اور آہستہ آہستہ موچی کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے برتن دیکھا اور فوراً کھچڑی کھانے لگا۔ وہ اتنا بھوکا تھا کہ یہ سوچنے کا وقت ہی نہ ملا کہ کسی کی محنت کی کمائی کھا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد موچی واپس آیا۔ جیسے ہی اس کی نظر خالی دیگچی اور گدڑ پر پڑی، وہ غصے سے کانپ اٹھا۔ او بدبخت، میرے محنت کی کمائی تو نے کھا لی۔ رسی سے باندھ دیا اور غصے میں آ کر اسے مارنے لگا۔ گدڑ درد سے کراہتا رہا، مگر موچی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اب موچی روز اسے باندھ کر رکھتا اور جب بھی دل چاہتا اسے مار دیتا۔ گدڑ کا جسم زخموں سے بھر گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، اگر میں یہاں سے نہ بچا تو یہ آدمی ایک دن مجھے مار ہی ڈالے گا۔ اگلی صبح جب موچی کام پر گیا تو گدڑ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز جنگل تک پہنچی تو چند اور گدڑ وہاں آ گئے۔ ان میں سے اس کا ایک پرانا دوست بھی تھا۔ دوست نے حیرت سے پوچھا، بھائی تم اس حال میں کیوں ہو؟ چالاک گدڑ نے مسکرا کر کہا، میں تو بڑی اینچ میں ہوں۔ یہ آدمی مجھے روز حلوہ، گوشت اور دودھ دیتا ہے، اس لیے میں موٹا ہو رہا ہوں۔ بس مجھے اس لیے باندھ رکھا ہے کہ کہیں میں بھاگ نہ جاؤں۔ دوست نے یہ سن کر لالچ میں آ گیا۔ اس نے کہا، کاش میں بھی ایسی عیش کر سکتا۔ گدڑ نے فوراً کہا، اگر تم چاہو تو تم میری جگہ بندھ جاؤ، میں باہر جا کر تمہاری جگہ لے لوں گا۔ لالچ میں آ کر دوست مان گیا۔ اس نے رسی کھولی اور خود بندھ گیا، جبکہ پہلا گدڑ آزاد ہو کر تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جب موچی واپس آیا تو اس نے نئے گدڑ کو دیکھا، اسے مارنا شروع کر دیا۔ گدڑ چیخ کر بولا، میں نے تو تمہاری کھچڑی نہیں کھائی۔ موچی نے کہا، اب جھوٹ بھی بولنے لگے ہو؟ اپنی جان بچانے کے لیے گدڑ نے جلدی سے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروا دوں گا۔ موچی نے یہ سن کر حیران ہو گیا۔ اس نے سوچا، کیا معلوم یہ سچ کہہ رہا ہو۔ چنانچہ اس نے گدڑ کو چھوڑ دیا۔ گدڑ دریا کے کنارے گیا، انسان کا روپ دھاڑا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اس نے خود کو ایک بہت بڑے بادشاہ کا ایلچی بتایا اور موچی کے لیے شہزادی کا رشتہ مانگا۔ بادشاہ اس کی باتوں میں آ گیا اور خوشی سے راضی ہو گیا۔ پھر گدڑ نے ایک اور چال چلی، کپڑے، زیورات اور سامان رکھوا دیے تاکہ لگے کہ شادی کا قافلہ دریا میں ڈوب گیا ہے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ موچی بہت امیر ہے، جس کا سب کچھ لٹ گیا۔ اس نے موچی کو محل بلایا اور عزت کے ساتھ اس کی شادی شہزادی سے کر دی۔ یوں ایک غریب موچی ایک ہی دن میں شہزادہ بن گیا اور گدڑ اپنا وعدہ پورا کر کر خوشی خوشی جنگل لوٹ گیا۔ سبق: عقل اور صبر انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، لیکن لالچ اور غصہ ہمیشہ مصیبت کو دعوت دیتا ہے۔